خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گی۔ جی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اگین موقع دیا کہ ہم اس کی رحمتوں کے حقدار ٹھہریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نچھاور ہوں اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر برکتیں سمیٹنے کے لیے الحمدللہ ریڈی ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 60 سورۃ البقرہ کی دیکھ چکے تھے، آج ہم انشاءاللہ 61 سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تعوذ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناؤ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ رولز اینڈ ریگولیشنز کی پریکٹس کیجئے۔ وا کو ڈبلیو ساؤنڈ کے اوپر پڑھیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، قوف کو موٹا، قُلْتُم، تم کے اوپر آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے، قُلْتُم یا موسیٰ لن نصبر، لن نصبر، لن کے اوپر غنہ، صاد اور را دونوں موٹے پڑے جائیں گے، لن نصبر على طعام واحد، على طعام واحد، واحد کے اوپر آپ نے اخفا کرنا ہے، آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے، چھپائیں گے، واحد، فدعو، دال کے اوپر یہاں پہ کلکلا ہوگا، فدعو لنا ربک، یخرج، جیم کے اوپر بھی کلکلا، خا موٹا پڑا جائے گا، یخرج لنا مما تنبت الارض من بق، یہاں پہ اقلاب ہوگا، اقلاب اس کا مطلب ہے کہ نون ساکن ہے لیکن آگے با آ رہی ہے، ٹھیک ہے، با متحرک یعنی کہ با کے پر زبر ہے، حرکت ہے، با متحرکہ آ گئی ہے، تو اس لیے پھر ہم نون کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، صاد کو موٹا، وبصلها، قال، قاف کو اور الف کو دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قال اتستبدلون الذی، اتستب، با کے اوپر کلکلا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قاف، قا، با، جیم، دال، قطب، جدہ، یہ 5 حروف کے اوپر اگر جزم آ جائے تو ان کے اوپر کلکلا ہوتا ہے، با کے اوپر جزم آ رہی ہے، تبدلون الذی ہوا ادنا، دال کے اوپر بھی کلکلا، ہوا، اب یہاں پہ اس کو ہوا، واو کو لمبا نہیں کرنا، ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، ہوا خیر، را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور بلکہ اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو پھر را کو باریک ہی پڑا جائے گا، ہوا خیر، اہبطو، ہا کی آواز کرنی چاہیے اور تو کو موٹا، اہبطو، اہبطو مصر، رن نہیں پڑھنا بلکہ آواز کو چھپائیں گے، اخفا کریں گے، صاد اور را دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، مصر، مصر،
فَإِنَّ لَكُمْ غنہ دونوں جگہوں پہ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُم، اس کو سال تم نہیں پڑھنا، سین زبر سا الف زبر آ، سا سا ٹھیک ہے، سألتم، وضربت، را کو باریک، وضو ری بت، وضربت بت، ایسے تا کی پرواز کو ہلانا نہیں ہے، علیہم الذلۃ، دال کے آواز کلیئر، علیہم الذلۃ، بہت سے اسٹوڈنٹس اس کو سے پڑھتے ہیں علی، یہ حمزہ نہیں ہے بلکہ عین ہے، علیہم الذلۃ والمسکنہ، آخر میں ہا کی آواز کلیئر، والمسکنہ، وباء، وا کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا ہے، وا ایسا نہیں آپ نے پڑھنا کہ آپ کے جو دانت ہیں اوپر والے وہ نیچے لپس کے ساتھ ٹچ ہو، نہیں، وا ہونٹوں کو گول کرنا ہے، وباء بغضب، بغض، غائن اور ضاد دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، بیم، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اقلاب ہوگا، تنوین کے بعد میم مشدد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بغضب من اللہ، ذلك بأنہم، غنہ اور ہا کی آواز کلیئر، بأنہم، ہم پہ آپ نے زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں ہے، پریکٹس کیجیے، کانوا یکفرون، اور آ کو موٹر پڑھیں، یکفرون، یک کاف کے پرواز کو نہیں ہے، یکفرون نہیں، یکفرون، نا کو بھی لمبا نہیں کرنا، بآیات اللہ، ویق، قاف کے اوپر کلکلا کرنا ہے یہاں پہ، ویقتلون النبیین، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، حق، بہت سے اسٹوڈنٹس اس کو سے پڑھتے ہیں حق، ایسا نہیں بلکہ بغیر الحق، زور دیکھیے اور پھر ساتھ میں کلکلا بھی، ذَلِكَ بِمَا، یہ ذالی کا نہیں ہے، اس کو ذال نرمی سے پڑھیں، ذَلِكَ بِمَا عصوا وكانوا يعتدون، آئین کی آواز کلیئر، اور واو کے اوپر جزم ہے، نون کے اوپر بھی وقف کی طرح جزم آ جائے گی، دو جزم ساتھ مد کی طرح پڑا جائے گا، یعتدون۔ اب ہم دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ، اور جب، قُلْتُم، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فادعو، پھر تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، یخرج، وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو، تنبتو، اگاتی ہے، الارض، زمین، من بقلها، اپنی سبزی یا پھر اپنی ترکاری سے، وقثائها، اور اپنی ککڑی سے، وفومها، اور اپنی گندم سے، یا پھر فومها کی ٹرانسلیشن لہسن بھی کی جاتی ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکیں، اور اپنے لہسن سے، وعدسها، اور اپنی مسور سے، وبصلها، اور اپنے پیاز سے۔ اس کی انشاءاللہ ڈسکرپشن، قال، اس نے کہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں مانگ رہے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا جو، ادنا، حقیر ہے یا کمتر ہے، بالذی، اس چیز سے یا اس چیز کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے، اہبطوا، تم اتر جاؤ، مصرن، کسی شہر میں،
فَإِنَّ پھر بے شک لَکُم تمہارے لیے ہوگا ما وہی کچھ جو سألتم تم نے مانگا وَضُرِبَتْ اور مسلط کر دی گئی علیہم جن پر الذلۃ ذلت والمسکنہ اور محتاجی وباؤ اور وہ لوٹے بغضب من اللہ بھاری غصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذالک یہ بأنہم اس وجہ سے کہ بے شک کانوا وہ تھے یکفرون کفر کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق ناحق ذالک یہ بما اس وجہ سے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی وکانوا اور وہ تھے یعتدون حد سے گزرتے۔ اب ہم ایز اے ہول انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسلیشن دیکھیں گے اس آیت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہاں سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کو بنی اسرائیل کو جو یہودی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ان کو یہودی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا تھا ان کے لیے، ان کو کھانے کو دیا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے کے اوپر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، پھر تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے نکالے مما تنبت الارض جو کہ زمین اگاتی ہے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ سبزیاں وغیرہ، ترکاریاں، ککڑی، لہسن، گندم، مسور اور پیاز وغیرہ نا، اس طرح کی چیزیں نکالے اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا کریں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر تعجب کا اظہار کیا، حیرت کا اظہار کیا۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی چیز جو کہ حقیر ہے وہ تم لینا چاہتے ہو اس چیز کے بدلے میں جو کہ تمہارے پاس اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اتنی آسانی ہے، تم اس کے بدلے میں حقیر چیزیں جو کہ زمین سے اگتی ہیں وہ تم مانگنا چاہتے ہو؟ اچھا اگر ایسا ہی ہے اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو اگر ایسی بات ہے تو تم اتر جاؤ کسی شہر کے اندر اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگ رہے ہو، جو زمین سے اگانے کے لیے، تم کھیتی باڑی کرنے کے لیے شہر میں اتر جاؤ۔ پھر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، پھر ان کے اوپر ڈال دی گئی تھی ذلت اور محتاجی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ ان کے پر ذلت اور محتاجی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہی تو تھا، اور یہ صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ کھانا ہی کو ایکسچینج کروانے چاہتے تھے، ناٹ اٹ آل۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا یا انکار کرنا، تو جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی تھیں ان کو اتنی زیادہ نشانیاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا تھا نا کہ اے موسیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ لیں تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، دیکھ لیں گے اس کے بعد ایمان لائیں گے، تو پھر جب دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے زندہ کیا تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ لیکن آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، تو اتنی ساری جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اس کی آل جو کہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کی غلامی کے اندر اتنے عرصے سے زندگی گزارتے ہوئے آ رہے تھے، اس کے غلام تھے، اس کا کام بھی کرتے تھے، ساتھ میں اپنے بیٹوں کو ذبح بھی کرواتے تھے، اور کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا تھا اس کے اوپر، تو وہ وہی فرعون تھا۔ قال انا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو اتنا سب کچھ تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہو گیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کے اوپر ایمان لاتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا سمعنا واطعنا کہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں تو وہ اللہ کیا اس کے اوپر قادر نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ایسے کریں، ہمارا حال بھی ایسا ہی ہو جائے؟ لیکن نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانے لگے، ان کا انکار کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور جرم بھی کیا کہ انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں کہ
اللہ تعالیٰ کی ناراضی پھر بنتی ہی تھی نا، غضب بنتا ہی تھا، کیونکہ ناشکریاں کرتے تھے، آیات کا انکار کرتے تھے، انبیاء کا قتل کیا کرتے تھے اور حدود سے تجاوز کیا کرتے تھے. ذالک بما عصوا، وہ تو حدود سے تجاوز کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے. اب دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو قتل کیا تھا. اسی سے بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. تو کیوں قتل کرتے تھے؟ کیونکہ جب کوئی ایسے نبی آتا نا جو ان کی بات کی ان کی جانیں چاہتی تھیں، جو مطلب وہ یہ خود چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے، وہ والے احکامات اگر کوئی نبی لے کے آتا تو فوراً سے مان جاتے تھے، سمعنا واطعنا، ہم ایمان لائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اے ٹو زی. لیکن جب کوئی ایسا حکم آتا جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوتا تھا، بس پھر وہ انبیاء کے دشمن بن جایا کرتے تھے. اور پھر اس دشمنی کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ انبیاء کے خلاف سازشیں کرنا، ان سے جان چھڑانے کے طریقے ڈھونڈنا، اور کبھی کبھی ان کو قتل بھی کر دینا. اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو سولی چڑھا دیا تھا، ان کو مار دیا تھا، حالانکہ یہ خود کہتے ہیں اور اوپر سے عیسیٰ السلام کو خدا بھی مانتے ہیں. تو دیکھیں اپنے خدا کو مار کے اس کے اوپر پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو کیسا خدا ہے جو مر جاتا ہے، حالانکہ نہ وہ مرے ہیں اور نہ ہی ان کے خدا ہیں، لیکن ان کے ایسے ایسے عقائد ہیں، یہ خود ہی بہت زیادہ کنفیوز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب کیا، ان کے اوپر ذلت اور محتاجی ڈالی، کیونکہ یہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والا جو آدمی ہوگا نا، وہ ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہوگا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا. اور نمبر 2، تصویریں بنانے والا، یہ جو ہے نا سب سے زیادہ شدید اور سخت عذاب میں ہوگا. اور نمبر 3، تیسرا بندہ جو سب سے زیادہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگا وہ ہوگا گمراہی کا امام، جو خود کو کول سمجھا کرتا تھا اس دنیا کے اندر، جو سمجھتا تھا کہ I have too many followers, I have million and billion followers on my Instagram and on my Facebook account and on my YouTube account. But that person will be in the worst situation on the day of judgment because وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لیڈ کیا کرتا تھا. And today we have to look at the situation, current situation from which we are going through. کہ ایک بندہ ہے جو کہ مین اسکرین میڈیا کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے اینڈ ہی اور شی از سینگ الحمد للہ وی آر ڈوئنگ گریٹ موویز اینڈ گریٹ ڈراماز اینڈ آل سچ اسٹف. اللہ تعالیٰ نے تو حکم نہیں دیا یہ سب کرنے کا، تو اس کے اوپر پھر ایک تو اپنے اوپر گناہ کمانا، اس کے بعد کہنا کہ الحمد للہ میرے پاس یہ کام ہے. آپ سانگ سنتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی دی گئی توفیق سے میں نے یہ سارے کام کیے ہیں. ناٹ ایٹ آل، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ کسی انسان کے ساتھ ظلم کرے. سو وی کی ناٹ سے کہ ہم جو برائیاں کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے ہر کام، بٹ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ انسان غلط کام کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے تو 2 راستے دکھا دیے نا کہ اما شاکرا و اما کفورا، کہ اب تم شکر ادا کرو یا پھر تم ناشکری کرو، تم سیدھے راستے کے اوپر چلتے ہو یا برے راستہ اپناتے ہو، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. عقل و شعور تمہیں دے دیا، 2 راستے بھی تمہیں دکھا دیے، ناؤ اٹس اپ ٹو یو، سو گو اوے. تو اب دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کس راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اور اسپیشلی تصاویر بنانے کا ٹرینڈ اتنا زیادہ ہے، ہر کوئی دوسرا تیسرے آدمی کو دیکھیں تو وہ تصاویر بنا رہا ہوتا ہے. سو واٹ اباؤٹ دس کہ ایسا شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب کے اندر ہوگا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا گیا کہ کافر ہوگا، یہ نہیں کہا گیا کہ مشرک منافق، نہیں کہا گیا کہ جو گمراہی کا امام، جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہوگا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، اور ساتھ میں تصویریں بنانے والا. دیکھیں اتنے بڑے بڑے جرم ہیں، نبی کا قتل کتنا بڑا جرم ہے، اس کے ساتھ تصویریں بنانے والے کو رکھ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کے اندر اختلاف ہے کہ کیا موبائل فون کے اوپر تصویر بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے، اور ہارڈ فارم میں تو بالکل کمپلیٹلی منع ہے، ٹھیک ہے. اور اسکیچز بنانا، یہ تمام چیزیں بالکل منع ہیں، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اوائڈ نہیں بلکہ 100% بس جو کام منع کیا گیا ہے اس کو نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ موبائل فون کے اوپر کنٹروورسی ہے، لیکن ہم نے موبائل فون کے اوپر بھی تصاویر بنانے کو بالکل چھوڑ دینا ہے. دیکھیں کہ آپ اگر اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. ابھی آج کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک نیوز سنی، اور ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے مدرسے میں ایک حافظ بلکہ عالم دین تھے یا حافظ قرآن، تو وہ تلاوت کرے تھے، وہ ویڈیو میرے ساتھ شیئر کی گئی، تو میں نے اس کو دیکھا. اور اس کی پھر تھوڑے سے کل وہ تلاوت کرے تھے رات کو، اور آج ہارٹ اٹیک ہوا اینڈ ہی از نو مور. اب دیکھیں کہ ہم ایسی زندگی گزارے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. اور ایک بچے کا آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے 7 سال کا جو کورس ہوتا ہے یا 8 سال کا، اس نے فائنل ایگزامز دیے
اور اس کے بعد پھر آخری پیپر دینے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. ویئر وی آر لیونگ، ہم کہاں پہ ہیں، کیا سوچ سوچ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. میں لوگوں سے جب پوچھتی ہوں کہ آپ تصاویر کیوں بناتی ہیں، بیکاز آئی وانٹ ٹو شیئر، آئی وانٹ ٹو سیو مائی میموریز. آپ کس کے لیے سیو کر رہے ہیں؟ نہ آپ کا موبائل ہمیشہ رہنا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے گناہ کما کے نا آخر میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی البم گم ہو جاتا ہے، کبھی موبائل خراب ہو جاتا ہے، کبھی اس کا سافٹ ویئر میں کوئی ایشو آ جاتا ہے، سب کا سب برباد. لیکن آپ کا عمل تو باقی رہ گیا نا. آپ اس دنیا سے چلے گئے، برے آثار چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے آثار تو ادھر اس کائنات کے اندر رہ گئے. قیامت کے دن یہ زمین اٹھ کے گواہی دے گی نا. ٹکڑے جن ہاتھوں سے آپ نے برا کام کیا ہوگا، ہاتھ اٹھ کے گواہی دیں گے، جلدیں بولیں گی. اللہ اکبر. ہم بہت جہالت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے سامنے کتنے لوگ چلے جاتے ہیں، ہمیں کچھ فرق ہی نہیں نہ پڑتا. جسے ہم کہتے ہیں وہ گیا ہے، میں تو نہیں گیا. تو پھر جب خود گئے تب آنکھیں کھولیں بھی جا کے قبر میں، تو ان آنکھیں کھولنے کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا نا. فائدہ تو ابھی ہے کہ اگر ہم دوسروں کے جانے کے اوپر اپنی آنکھیں کھل جائیں ہماری، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جائیں، اس دنیا میں جی لگانا بند کر دیں. دنیا کے اندر بس ایسے رہیں کہ جیسے ایک میں نے زندگی گزارنی ہے اور اس میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے میں نے زندگی گزارنی ہے، بس اتنی. ہم روزانہ کہتے ہیں کل ہم یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھیں گے، آگے کہتے ہیں انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کل ہم ہوں گے یا نہیں. اگر زندگی ہوئی تو پڑھیں گے، اگر نہ ہوئی تو نہیں. ہم چلے جائیں گے، کائنات کا نظام چلتا رہے گا، سب لوگ ادھر ہوں گے. آپ میں سے کون اپنے پردادا کا نام جانتا ہے، یا پردادا کے جو دادا تھے یا ان کے والد صاحب تھے؟ کوئی جانتا ہے؟ 500 لوگوں میں سے 200 لوگ، 200 لوگ کدھر، 30 20 یا 10 20 لوگ بس اتنے جانتے ہوں گے، بس کوئی بھی نہیں. یوں ہم بھی بلا دیے جائیں گے، لیکن جو ہم اعمال کر کے جائیں گے، چھوڑ کے جائیں گے، وہ تو نہیں بولیں گے. نہ فرشتے بولیں گے، نہ کرامن کاتبین بولیں گے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولیں گے. اور نہیں ہمیں بھولنے دیا جائے گا، ہمیں خود دکھایا جائے گا کہ تم یہ کام کر کے آئی ہو. تو جن چیزوں کے اوپر کنٹروورسی ہو، کچھ ایسی کنٹروورشل چیزیں ہوں، ان کو چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے. جو گرے ایریاز ہوتے ہیں نا ان میں بھی نہ انسان جائے، تاکہ انسان گناہوں سے بچ جائے. جی تو ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. تو ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے تھے، دوسرا انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت گزار انسانوں میں شامل فرما دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صالحین، صدیقین اور شہداء میں شامل فرما دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرما دیں، کہ ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کو لے کے بہت زیادہ خوف ہو، ہم اللہ سے ڈریں. ہم اگر گناہ کرنے کو ہمیں دل کر رہا ہو، ہم کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میرا اللہ مجھے ذلیل بھی کر سکتا ہے اس دنیا میں بھی، بروز محشر ساری انسانیت کے سامنے میرے اس گناہ کو لے کے ذلیل بھی کر سکتا ہے. میرا اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ مجھے چاہے تو ابھی میری سانسیں بند کر دے، وہ چاہے تو ہمیں مار دے، وہ چاہے تو ہمیں اسی گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ہی نہ دے، اور ہم اسی گناہ کو لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تب ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا کر دیں. ہماری آنکھیں دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے پیچھے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے خوف میں آنسو بہائیں. کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے دماغ کو پریشانی کے اندر ڈال ڈال کے ذہنی مریض بن جاتے ہیں دنیا کے لیے. اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا کر دے اتنی زیادہ، جتنی ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہم آخرت کی فکر کرنے لگ جائیں، اپنے اعمال کی فکر کرنے لگ جائیں، تیرے دیدار کو پانے کے لیے کوششیں کرنے لگ جائیں. یا الہی، یا اللہ اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں، یا اللہ اس مجلس کے صدقے معاف فرما دے. الحمدللہ we are 100 people right now who are taking the live class. الحمدللہ. یا اللہ تو ہم سب کو بخش دے. یا اللہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو یا اللہ تیری طرف سے آسمانوں میں اعلان ہو رہا ہو ایک ایک کا نام لے کے، یا اللہ کہ تو نے ہم سب کو بخش دیا، تو ہم سب سے راضی ہو گیا. یا الہی تیری رضا سے بڑھ کر کچھ نہیں. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا الہی ہمارے پر ایسی آزمائشیں نہ ڈالنا، ایسے بوجھ نہ ڈالنا جنہیں ہم اٹھا نہیں سکتے. یا الہی ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. یا الہی آزمائشوں سے بچاتے ہوئے ہمیں کامیاب و کامران فرما دے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. جنت میں بھی اپنا قرب، اپنے حبیب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما دے. یا الہی بہت گناہ گار ہیں،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم سب کے سب گناہ گار ہیں یا الہی، کوئی ایسا نہیں جو گناہوں سے پاک ہو. یا الہی تو نے گناہوں پہ پردہ رکھا ہے، یا الہی تو ہمیں معاف کر دے. یا الہی تو ہمارے دونوں جہان بہتر کر دے، بہترین کر دے یا الہی. آمین سب آمین. اور یا الہی جو لذتوں کو توڑ دینے والی موت ہے، اس کو یا اللہ کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا الہی ہماری قبر کو ایسا کر دیجیے کہ وہ ہمارے لیے بہترین ہو، اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کر دیجیے. یا الہی ہمیں پتہ ہے وہ روزانہ ہمارا انتظار کرتی ہوگی، ہمارے لیے جگہ بھی متعین ہو چکی ہے، ہمارے لیے کفن وغیرہ بھی تیار ہو چکا ہوگا. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ایک زمین بھی مختص ہو چکی ہوگی کہ اس نے اس دن پہ مرنا ہے. ہمارا رزق بھی طے ہو چکا ہوگا کہ بس اس نے اتنا سا رزق کھا کے چلے جانا ہے. ہماری سانسیں بھی طے ہو چکی ہیں کہ بس اس کی اتنی سانسیں باقی ہیں، اس کے بعد یہ چلی جائے گی. یا الہی ہمارا غرور، ہمارا تکبر، ہمارا فخر، ہم کچھ نہیں ہیں یا الہی. ہم عاجز ہیں آپ کے سامنے. یا الہی جو ہم سے گناہ ہو گئی، چاہے ہم نے زبانوں کے ذریعے کیے یا پھر جیسے بھی ہمارے دلوں نے کیے، یا الہی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ان کو صحیح راستے کے اوپر ڈال دے، اپنی اطاعت کے راستوں میں لگا دے. یا الہی تو ہم سے قبول فرما دے. یا الہی ہمارے لیے اس قرآن کو صدقہ جاریہ بنا دے. یا الہی ہمیں ان کلاسز کے اوپر، اس قرآن کو پڑھنے کے اوپر، اس کو سمجھنے کے اوپر، اس کے اوپر عمل کرنے کے اوپر استقامت عطا فرما دے. آمین ثم آمین. پہلے تعوذ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ناؤ تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں پریکٹس کیجیے تاکہ آپ کی آواز دور دور تک گونجے اور پھر ساری کی ساری چیزیں آپ کے حق میں گواہی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، نون کے اوپر بھی اسٹریس، نون کے اوپر غنہ بھی، اور لام کے اوپر ہم زور دے کے پڑھیں گے تشدید کے اوپر. ذال کو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کی نوک، اوپر والے جو دانت ہوتے ہیں نا دو سامنے والے، ان سے تھوڑی سی باہر لگانی ہوتی ہے، پھر ادا ہوتا ہے. ان الذین آمنوا والذین، وا کو ڈبلیو ساؤنڈ کے اوپر پڑھیے. والذین ہادو، ہاں حروف حلقی میں سے ہے. ہادو والنصارى، صاد اور را دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور دو حرکات کے برابر ان کو لمبا کریں گے اور نون کے اوپر اسٹریس دیں گے ایسے. والنصارى. آگے آپ کو چھوٹی سی یا بھی نظر آ رہی ہوگی، یہ یا پڑھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے. سو ان عربک اف دیر از نو سائن آن اینی لیٹر دیر ول بی نو ساؤنڈ. کوئی آواز نہیں ہوگی جب کوئی سائن نہیں ہوگا، کوئی اعراب نہیں لگے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. پہلے تو آئین کی آواز ٹھیک کیجیے. وعمل، یہ جو آخر میں جس طرح سے آمن نہ، باللہ ہی، والیومی می، آخری ری، عمل لا، یہ جو نہ ہی می ری لا ہے اس کو لمبا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھ رہے ہو وعمل، ایسا نہیں. وعمل، اچھا جی. صالحا، اب حن جو ہے نا اس کو حن نہیں پڑھنا بلکہ یہاں پہ آپ نے اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صالحا فلہم، ہاں کی آواز کلیئر. اسٹوڈنٹس آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ ہم یہاں پہ اخفا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ جب رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھائے جاتے ہیں اس کے اندر یہ تمام چیزیں کلیئر کروائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی جسٹ آپ پڑھیے. فلہم اجرہم، اج جیم کے اوپر کلکلا، اجرہم عند، یہاں پہ بھی اخفا، عند ربہم ولا خوف علیہم، ہم پہ بھی ٹھہرنا نہیں ہے، خوفن کے اوپر بھی غنہ نہیں کرنا. ولا خوف علیہم ولا ہم ہا کی آواز کلیئر، یحزنون. اب ہم دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ٹرانسلیشن کو اپنے پاس آپ نوٹ کیا کیجیے ورڈ بائی ورڈ، ٹھیک ہے؟
ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے والنصارى اور نصارہ ہوئے والصابئین اور صابی ہوئے من آمنا جو بھی ایمان لایا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے اچھے فلاہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہوگا عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم اہل کتاب کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کس کس طرح کی انہوں نے نافرمانیاں کی. اس سے پہلے کے جو 2 رکوع ہیں وہ اسی سے متعلق گزرے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنی زیادہ نعمتیں کی وہ بھی کاؤنٹ ہوئیں. لیکن اس سے جو پہلی کی آیات تھیں ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ وباء بغضب من اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب ہوا اور وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ حدود سے تجاوز کیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے، ان کا کفر کیا کرتے تھے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، کہ یہود اور یہ جو نصارہ ہیں یہ لوگ نا، ان میں سب سے زیادہ یہ جو سب کے سب لوگ ہیں یہود اور نصارہ، یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار بھی کرتے ہوں، انبیاء کو قتل بھی کرتے ہوں، نافرمانیاں بھی کرتے ہوں، حدود سے تجاوز بھی کرتے ہوں. ناٹ ایٹ آل، بلکہ یہ سارے کے سارے کافر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو یہود اور نصارہ میں سے اور جو صابی ہوئے نا، ان میں سے یہود ہمیں پتہ ہے کون ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو، ان کے فالوورز کو بولتے ہیں یہودی. نصارہ جن کو عیسائی بھی بولتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے. صابی جو کہ اپنے دین کو ان لوگوں نے چینج کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ بھی پہلے کسی آسمانی جو دین تھا، آسمانی کتب تھی، ان کی ہی پیروکار ہوتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا اور پھر بعد میں یہ ستارہ پرست اور اس طرح سے یہ بن گئے تو اپنے دین کو مکمل طور پر چینج کیا. تو یہ سارے کے سارے نافرمان نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بھی ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر. تو اگر جو ان میں سے ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں گے، یوم آخرت کے اوپر بھی ایمان لائیں گے، اور پھر وعمل صالحا اور اچھے اعمال بھی کریں گے، تو ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ فلاہم اجرہم عند ربہم، ان کے اوپر تو ذلت اور محتاجی مسلط نہیں ہوگی، یہ تو بندر نہیں بنیں گے، ان کی شکلیں اور چہرے بگاڑے نہیں جائیں گے، بلکہ ان کا تو اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھا، یہاں سے اس سے پہلے والا جو پورشن ہے وعمل صالحا، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے. ایک انسان کہے کہ میں ایمان تو لاتا ہوں اللہ کے اوپر، اچھی بری تقدیر کے اوپر، رسولوں کے اوپر، تمام انبیاء کے اوپر اور آسمانی کتب کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، سب کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں، آخرت کے دن کے اوپر بھی، لیکن میں عمل اچھے نہیں کروں گا. لیکن ایسے انسان کے لیے پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان نامکمل ہے، کیونکہ ایمان جو عمل ہوتا ہے نا کوئی بھی، وہ ایمان کے بغیر قابل قبول ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ایک نان مسلم ہے، وہ اگر چیریٹی کا ایک پورا ہاسپٹل چیریٹی کے طور پر وہ وقف کر دیتا ہے، صدقے کے لیے وہ بے شک کروڑوں روپے لگا دے، لیکن وہ اس کو اجر کچھ بھی نہیں ملے گا آخرت میں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے. تو عمل تبھی قابل قبول ہوگا جب ایمان ہوگا. تو عمل کی قبولیت کی پہلی شرط تو ہے ایمان، اور دوسری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. ایمان کا مطلب ہے کہ خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جا رہا ہو، اس کے اندر کوئی بھی اور مفاد آپ کے ذہن میں یا آپ کے دل میں بھی نہ ہو، اور نیتوں کے اندر آپ کی فطور بھی نہ ہو. کیونکہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آتا ہے اور آپ نماز کے اندر بڑا خشوع و خضوع مینٹین کر لیتے ہیں،
کہ فلاں بندہ دیکھے تو کہے کہ یہ اچھی نماز پڑھ رہا ہے، یا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آپ اچھی نماز پڑھنا شروع کر دیں، یا نماز آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دن جی ہم جا رہے ہیں مدرسے میں تو وہاں پہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھتی ہو، تو ایک دن کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں. دس از کالڈ شرک اصغر، کیونکہ آپ نے عبادات کے اندر، نیک اعمال کے اندر صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے کہ خالصتاً اس کے لیے کی جائیں. اگر ہم ریاکاری کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، چاہے وہ اپریشیشن ہو یعنی کہ تعریف حاصل کرنے کے لیے، یا پھر کرٹیسزم سے بچنے کے لیے کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اٹ مینز دیٹ کہ ہم ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ ریاکاری شرک اصغر ہے حدیث مبارکہ کے مطابق. تو اعمال جو ہے نا ان کی قبولیت کے لیے ایک تو خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تو ایمان ضروری ہے. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے نا. اگر آپ کہیں کہ آج نا میرے ایمان کا خشوع و خضوع کا لیول بہت بڑا ہوا ہے، آج میں پڑھتا ہوں جناب کے 10 رکعتیں. فجر کی نماز جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ 4 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں آپ نے پڑھنی ہیں فجر سے پہلے اور 2 فرائض ہی ہیں بس. حالانکہ 10 رکعتیں پڑھنی اچھی بات ہے نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منی، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کریں گے تو پھر ہم اس طریقہ کار کے مطابق پھر ہم وہ کام نہیں کرے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن مجید ہمیں گائیڈ کرتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے. تو پھر تو کوئی زندگی کا اسپیکٹ ایسا بچتا نہیں ہے جہاں پہ ہمیں گائیڈ لائنز نہ ملی ہوں. تو جہاں جہاں پہ ہم ان کے طریقے سے اعراض کریں گے، وہاں پہ ہم پھر اس حدیث کے اوپر فٹ آتے جائیں گے کہ فلیس منی، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. دیکھیں عبادات کے اندر جو چیزیں بتا دی گئی ہیں دین میں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، قرآن نے ہمیں بتا دی، ان کے اندر ہم اسی طریقے کو فالو کریں گے. لیکن جہاں پہ چھوٹ دے دی گئی، جیسے کہ کہہ دیا گیا شراب حرام ہے، یہ والے کھانے حرام ہیں، باقی اس کے علاوہ آپ جتنے بھی کھا لیں وہ حلال ہیں. ان کی ڈیٹیل ہمیں بے شک نہیں ہے، لیکن جو حرام ہیں وہ متعین کر دیے گئے ہیں، باقی سارے کے سارے آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. پھر اس طرح سے بتا دیا گیا کہ یہ عبادت کا یہ عبادات ہیں. تو اب اس کے عبادات کے اندر آپ اگر تجاوز سے کام لیں گے تو وہ پھر عبادات بس صرف ڈیفائن جو کی گئی ہیں صرف وہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں کہ ہم جی میلاد بھی بنائیں گے، ہم درباروں کے اوپر جا کے منتیں بھی مانیں گے، پھر اس کے بعد ہم وہاں پہ جا کے غیر اللہ کے نام کے اوپر بھی ذبح کریں گے، تو یہ سارے کے سارے شرک کے اندر آئیں گی، یہ ساری کی ساری بدعات آئیں گی. اور یہ چیزیں جس نے جو بھی چیز دین کے اندر نئی ایجاد ہوتی ہے، آپ عبادت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے اس کام کو کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کے مرنے کے اوپر 30واں پتہ نہیں، پھر سوئم اور پتہ نہیں 15واں، پھر اس کے بعد 40واں، یہ سب کرتے ہیں. جمعرات کے اوپر کھانے پکا کے آپ کسی کو بھیج رہے ہوتے ہیں. These are not allowed at all. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. دین وہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصحاب نے نہیں کیا وہ کام. آپ اگر نئی کوئی عبادت ایجاد کرتے ہیں تو پھر وہ سارا کا سارا کیا ہوتا ہے، وہ شرک کے اندر آتا ہے، اور یہ بدعت کے اندر آتا ہے. اور بدعت تو ویسے بھی جس نے کوئی بھی نئی چیز دن کے اندر نکالی وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی پھر جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. اور ویسے بھی جو نئی بات دین کے اندر نکالی جائے گی وہ مردود ہوگی، وہ رد ہوگی، اس کے پر عمل نہیں کیا جائے گا. سو وی ہیو ٹو کیپ دا چیک اینڈ بیلنس کہ ہم کہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایک صحابی آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، یا غالباً کسی ازواج مطہرات کے پاس. ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے کہا کہ میں نا ساری زندگی عبادت کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا. دوسرے آئے، انہوں نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، قیام کروں گا، میں سوؤں گا نہیں. تیسرے آئے، انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، اور میں نا ان کی شادی وغیرہ سے کچھ بھی نہیں کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو بلایا اور کہا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. تو ساری زندگی آپ روزے نہیں رکھ سکتے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں نا، ہر جمعرات کا اور ہر سوموار کا آپ روزہ رکھیں ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے. آپ نئی ہم چیزیں دین کے اندر ایجاد کرنے کی ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اس طرح سے جو روزہ ہوتا ہے، جو ایام بیز ہوتے ہیں، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، ان کو آپ رکھ لیں روزے اگر آپ نے رکھنے ہیں. باقی جو آپ نے منت وغیرہ مانی ہوتی ہے وہ آپ رکھ لیں، لیکن نئی چیزیں آپ دین کے اندر ایجاد نہیں کر سکتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. اب جو کہے کہ میں رات پوری عبادت کرتا رہا، تو ہم کہتے ہیں واہ بھائی بڑی بات ہے، پوری رات بندے نے عبادت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے. تو ہمیں دین کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں. تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر، اور وہ نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا. اچھے اعمال کی شرط ہم نے دیکھ لی
کہ ایمان یعنی کہ خلوص پلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں کفار نے بھی تو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا نا، کوئی فائدہ ہوا نہیں. تو ان کو کیا ہوگا کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف ہوتا ہے مستقبل کا، پتہ نہیں کیا ہوگا آخرت میں، مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو اگر کوئی ایمان، آپ اگر ایمان رکھتے ہیں نا، ہمیں ایمان والوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں نا. تو اگر آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں جن کے اندر خلوص بھی ہے، صرف اللہ کے لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، جسٹ گو ود دیم. اور آپ کو اپنے فیوچر کی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ، آپ کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. جو چیزیں آپ سے چھوٹ جائیں گی، جو رشتے آپ سے چھوٹ جائیں گے، آپ ان کے اوپر بھی غمگین نہ ہوں. جو گناہ ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہو یہ گناہ چھوڑ کے ہماری زندگی کے اندر انٹرٹینمنٹ کیا بچتی ہے. غم آپ کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا. ایک دن ایسا آئے گا نہ آپ کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی غم ہوگا. اب ایسے لوگ ہیں جو کہ نبی اکرم پہلے مطلب اپنے انبیاء کے اوپر بھی ایمان لاتے تھے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جب نبوت کا اعلان کیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے کے نا، تو ڈبل ایمان لے کے، تو ان لوگوں کے لیے ڈبل اجر بھی ہے. جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن سلام، یہ سارے نا پہلے جو انبیاء تھے ان کے پیروکار تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ڈبل اجر ہے. تو دیکھیں کہ نئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو نئے نبی ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا، ان کے اوپر بھی یقین رکھنا لازمی تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، واؤ کے اوپر ہونٹوں کو گول کیجئے اور اس کو ادا کیجئے ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، وَإِذْ، ذال کو ادا کرتے ہوئے زبان کی نو کو اوپر والے جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں اس سے باہر رکھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ ہمیشہ بولڈ لیٹرز میں ہوتا ہے، اس کو موٹا کر کے ہی ہمیشہ پڑھا جاتا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، مِيثَاقَكُمْ، قاف کو موٹا. وَرَفَعْنَا، را کو موٹا کر کے پڑھیے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، فَوْقَكُمُ الطُّورَ. پڑھیں، را کو موٹا پڑھنا ہے اور واؤ کے اوپر جزم آ رہی ہے، را کے اوپر بھی وقف کے دوران جزم آ جائے گی، دو جزم ساتھ مد کی طرح پڑھیں گے. اگین پریکٹس کیجیے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کم پہ غنہ، بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ٹرانسلیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، اور جب، أَخَذْنَا، ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، الطُّورَ، طور کو بریکٹ میں لکھیے پہاڑ. ٹھیک ہے، طور پہاڑ کا نام ہے. خُذُوا، تم پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، مَا فِيهِ، ما جو، فِيهِ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، تَتَّقُونَ بچ جاؤ. اس آیت مبارکہ سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں 2 رکوع پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے زیادہ بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کیے تھے. تو اس سے پہلے ہم نے اس سے جو پریویس ون آئی تھی اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ جو بنی اسرائیل ہیں نا، ان میں سے سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں، جو کہ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے ان کا اجر، تو ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب ایک اور واقعے کی طرف، ایک اور انسیڈنٹ کی طرف بنی اسرائیل کی توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے کہ جب ہم نے، تم اس ٹائم کو بھی تو یاد کرو نا، کہ جب ہم نے تم سے ایک پختہ وعدہ لیا تھا، بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ اس پختہ وعدہ کس طرح سے لیا گیا تھا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا جاتا ہے نا، اس کو تم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. بیسیکلی ہوا یوں تھا کہ جب ان کی نافرمانیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ان کے، جب وہ کوہ طور کے اوپر چلے گئے تھے، ان کے جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا تھا. بیسیکلی شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا تھا نا، تو شیطان کی ہی انہوں نے اطاعت کی تھی، شیطان کی ہی ان لوگوں نے عبادت کی تھی، تو کیونکہ شیطان کے تھاٹ کی انہوں نے پیروی کی. اب اس طرح سے یہ ہوا کہ انہوں نے شرک جیسا گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف کر دیا نا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، تو اب ان کو پختہ وعدہ یہ لیا گیا کہ جو تورات کے اندر جو تمہیں احکامات دیے جائیں گے، جو تمہیں باتیں بتائی جائیں گی، ان کو تم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے. جو کچھ بھی تمہیں دیا جائے گا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو تمہیں کہا جائے گا، تم نے اس کے اوپر ہر حال میں، ہر صورتحال میں عمل کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اچھا، اور کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا نا، اس کو تم نے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ جو تمہاری یہ نافرمانیاں ہیں نا، ان سے بچنے والے بن جاؤ. تو ان سے یہ وعدہ لینے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ بڑے نافرمان قوم ہے، تو ان سے یہ وعدہ جو لیا گیا تھا نا، یہ نارملی نہیں لیا گیا تھا کہ جس سمپلی کہہ دیا جائے کہ آپ نے یہ وعدہ دے دیا ہے، نہیں. بلکہ جو کوہ طور تھا نا، پہاڑ جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، ان کو تورات دی گئی تھی، 40 رات انہوں نے وہاں پہ اسٹے کیا تھا. پھر جو بنی اسرائیل کے سردار تھے، 70 یا 60 اتنے سرداروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. جب انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلا دیکھ نہیں لیتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے. تو اب وہاں پہ جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی اس جگہ کے اوپر. تو پھر ان سے وعدہ لیا گیا، کوہ طور کا جو پورا کا پورا پہاڑ تھا نا، ان کے اوپر الٹا دیا گیا، ان کے سروں کے اوپر. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ان کے اوپر پہاڑ کو کیا گیا اور کہا گیا کہ مضبوطی کے ساتھ احکامات کو پکڑو، ورنہ اسی پہاڑ کے نیچے کچل دیے جاؤ گے، ورنہ اسی پہاڑ کے نیچے آ جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے. تو ان لوگوں نے نا اس ٹائم پہ وعدہ کر لیا کہ سمعنا واطعنا، کہ اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم وہی کریں گے، جو احکامات ہمارے پاس آئیں گے وہ ہم ان کے اوپر عمل کریں گے. تو بیسیکلی جو احکامات ہوتے ہیں نا، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو احکامات ہوتے ہیں نا، ان کا مقصد، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باؤنڈریز ہوتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، جو عذاب ہوتے ہیں، جو ڈراوے ہوتے ہیں، ان کا حقیقی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان متقی بن جائے، انسان پرہیزگار بن جائے. اور متقی کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہوگی کہ انسان اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی پسندیدہ چیزوں کو اپنا لے اور اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے. دیز آر کالڈ دا متقین. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ قرآن ہدایت ہی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں. تو آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان گناہوں کو، ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. اگر تو ایسا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کام ناپسند ہیں، جن کاموں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اگر ان سے رک جاتے ہیں، ان سے باز آ جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم متقی ہیں، ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں. ہمارے لیے قرآن یہ ہدایت ہے کیونکہ ہم متقین کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ہدی للمتقین ہے نا، ہدایت ہے متقین کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہدایت کو پانے کے لیے ریڈی ہیں، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر اپلائی کرنے کے لیے وی آر ٹوٹلی ریڈی. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ کاموں سے ہم باز نہیں آ رہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، تاکہ ہم متقی بن جائیں. آگے ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. تو انہوں نے وعدہ اس ٹائم پہ تو کہہ دیا تھا کہ ہاں ہاں ہم مانتے ہیں، لیکن بعد میں پھر اس وعدے کو مانا نہیں تھا. بعد میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آئے تھے، بڑے ان لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی آیات کے اندر ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اور آپ کو پتہ ہے دس از اے سرپرائز فار یو آل. چلے ہم اس کو ریوائز کر دیتے ہیں، ریویل کر دیتے ہیں اس سرپرائز کو. آپ کو پتہ ہے اسی رکوع کے اندر نا گائے کا، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اس کا واقعہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ، جس کے نام کے اوپر یہ پوری صورت ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ سب لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے اس کو جاننے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو
نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنا تقوی عطا فرما دیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اس کلاس کو لیں۔ باقی نہیں جو جتنے بھی کام ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت والے، وہ سارے کے سارے کام اللہ کی محبت میں کرنا شروع ہو جائیں، نہ کہ اس وجہ سے کہ ہو ہم نے تو فرسٹ آنا ہے، ہم نے تو ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، ناٹ ایٹ آل، اس لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے اتنا ہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی بھی، اس کی بخشش کی بھی دعا کرتے ہیں۔ یا الہی ہم سب کے گناہوں کو جو کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں سب کے سب کو معاف فرما دے، اور اس محفل سے جب ہم اٹھیں تو یا الہی آسمانوں کے اوپر ہمارے بارے میں ہمارا نام لے کے اعلان ہو رہا ہو کہ افشاں آپ کو بخش دیا گیا ہے، آپ کی تمام برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئی ہیں، ہو تو بڑی گناہ گار لیکن میرا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی مجلس کی صورت میں۔ ماشاء اللہ وی پیپل آر 126 ماشاء اللہ، سو 126 لوگ مغفرت لے کے اٹھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہہ دیجئے اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دل سے محسوس کرتے ہوئے پڑھیے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نے شیطان سے جو کہ مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، اس سے بچا لیجئے، میں آپ کی پروٹیکشن کے اندر آنا چاہتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ ناؤ اللہ کا نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، برکتیں تاکہ آئے نا قرآن پڑھنے کے اندر، تو یہ بھی پڑھ لیجئے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ ثم، ثا کو ادا کرتے ہوئے آپ نے زبان کی نوک کو جو اوپر والے سامنے والے دانت ہیں دو، ان سے باہر رکھنا تھوڑا سا ایسے۔ ثم تولیتم، تول، اس کو طول وی نہیں پڑھنا بلکہ ڈبلیو والے ساؤنڈ کے اوپر، تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، اللہ کے نام کا لام جو ہے نا وہ موٹا پڑا جائے گا، فضلو کا لام باریک، ٹھیک ہے، ایسے فلولا فضل اللہ علیکم، عین کی آواز ٹھیک سے ادا کریں، علیکم ورحمتہ، را کی آواز موٹی، ہا کی کلیئر، ورحمتہ، اینڈ پہ ہا کی آواز کو جھکاؤ بھی ہا کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ورحمتہ لکنتم، کن کے اوپر آپ نے کرنا ہے اخفا، لکنتم من الخاسرین، را کو باریک پڑھنا ہے، خاسرین۔ اب ہم دیکھیں گے ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پھر اگر، فلو پھر اگر، لا نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم یقیناً تم ہوتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم پچھلی آیت میں دیکھا ہم نے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ان کے اوپر نا کوہ طور جو پہاڑ تھا ان کے اوپر کیا، اور ان سے کہا کہ جو بھی تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں تم ان کو مضبوطی سے تھام لو، اور تم جو بھی اس کے اندر ہے اس کا تم ذکر کرو، اس کو تم یاد کرو، اس کے اوپر تم عمل کرنا ہے تم نے، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم ڈر جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں سے، ان نافرمانیوں سے، ان سرکشیوں سے تم تاکہ بچ جاؤ۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آگے جب ان سے عہد لیا گیا نا تو ان کا رویہ، پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے مان لیا، لیکن بعد میں ثم تولیتم من بعد ذلک، اس ٹائم پہ تو مان لیا لیکن بعد میں جا کے انہوں نے تولیتم، تم پھر گئے تھے، یعنی کہ جو تم نے عہد کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، دیکھیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو انسان بھول جائے کہ
یا اللہ ہم مانیں گے آپ کے احکامات کو، بعد میں ثم تولیتم، پھر وہ پھر گئے، من بعد ذلک، تو اس کے بعد وہ سارے احکامات کو بھول گئے، اور جس سے پہلے اتنی سرکشیوں کے اندر تھے انہی کے اندر رہنا شروع ہو گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پھر اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اب دیکھیں کہ وہ اس عہد سے بھی پھر گئے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے عہد اس ٹائم پہ کر لیا، لیکن بعد میں انہوں نے مانا نہیں، اور وہ واپس نافرمانیوں کے اندر، ناشکریوں کے اندر، کفر کے اندر چلے گئے۔ انبیاء کو قتل کرنا انہوں نے جاری رکھا، اور حدود سے تجاوز کرنا، جس سے ہم نے اوپر دیکھا تھا نا، تو سارے کے سارے انہوں نے کام واپس ویسے ہی جاری رکھے، اور وہ نافرمانیوں کے اندر بڑھتے گئے۔ پھر اب ہوا یوں کہ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پر فضل کیا۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ 2-3 رکوع اس طرح سے سٹارٹ ہوئے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی تھی، تمہارے اوپر فضل کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑی چیزیں ہیں۔ ہماری 100% کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں اور اس کی رحمت مانگیں۔ فضل ہوتا ہے زائد چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زائد، ایکسٹرا، اور اس کے بعد جو رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و جنت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال، اس کے فضل کا سوال ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ انسان تو ویسے والعصر، زمانے کی قسم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ان الانسان، دیکھیں والعصر، ایک تو لام یہاں پہ لگا کے ایک قسم یہاں پہ کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، پھر والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ کو زمانے کی قسم کھانے کی کیا ضرورت بھلا؟ اللہ تو سمپلی کہہ دیتے کہ انسان خسارے میں ہے، نہیں۔ پھر آگے ان الانسان، اب اننا جو ہے نا، اننا یہ بھی تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس کے ذریعے بھی مزید اللہ تعالیٰ نے زور دیا۔ پھر لفی، اب جو لام لگا ہوا نا یہاں پہ، یہ بھی تاکید کے اندر ہے۔ اتنی ساری قسموں اور تاکیدوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں جو لوگ، تو الحمدللہ ہم سب ایمان لاتے ہیں نا، یس۔ اس کے بعد اعمال صالحہ، ہاں یہاں پہ لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، یہاں پہ آ کے لوگ بھول جاتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو نیک کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اعمال صالحہ ہم نے کرنے تھے وہ تو ہم بھول گئے۔ اچھا اگر اعمال صالحہ یا نیک اعمال نہیں کرتے، برائیوں سے نہیں بچتے، اٹ مینس کہ انسان سٹل خسارے میں ہے۔ تو کیا کوئی کسی انسان کے لیے پاسبل ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرتا ہی جائے، کرتا ہی جائے، کرتا ہی جائے؟ اوبیسلی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا، رحمت ہوگی، فضل ہوگا، وہ تو ضرور کرتا جائے گا۔ تو ان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا صرف ایمان لانے سے نیک اعمال آپ خود کر رہے ہیں تو کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ میں خسارے سے بچ گئی ہوں، یا آپ کہہ سکتی ہیں ناٹ ایٹ آل؟ پھر آگے اللہ سبحانہ نے بتایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ کو دوسروں کو حق کی تلقین کرنی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا یہ دیٹس اباؤٹ می، میں صحیح کام کر رہی ہوں، باقی سارے جائیں پہاڑ میں کام کریں، ٹھیک نہیں کرتے نہ کریں، مجھے کیا لینا دینا ہے کسی سے، میں تو اپنا بس قبلہ درست کرنا ہے، باقی جو کرتے ہیں کریں، ان کا اپنا دین ایمان ہے، مذہب ہے۔ ایسے لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ تو میں مجھ سے کیا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ آئی ایم جسٹ یوزنگ دس سلوگن فار دوز پیپل کی جو کہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی سے تعلق رکھو، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے حق کو پہنچانا ہے، حق کی وصیت کرنی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپ نے دوسروں کو صبر کی وصیت بھی کرنی ہے، گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر، نیکی کرنے کے اوپر ان کو صبر کی تلقین کرتے جائیں، اور مصیبتیں آنے کے اوپر ان کو صبر کرنے کی تلقین کرتے جائیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ ایمان لاتے ہیں، اپنے خود نیک اعمال کرتے ہیں، پھر بھی خسارے میں ہیں جب تک کہ آپ دوسروں کو حق کی تلقین نہیں کریں۔ جو آپ تک حق پہنچا اس کی تلقین کریں گے تو خسارے سے بچ پائیں گے۔ اچھا یہ تینوں کام کریں پھر بچ جائیں گے؟ نہیں، جب تک دوسروں کو صبر کی بھی تلقین نہیں کی تب تک آپ خسارے سے نکل ہی نہیں پائے۔ تو اب دیکھیں کہ جب یہ آیات پڑھتے ہیں سورہ عصر کو تو لگتا ہے نا کہ میں تو سب سے زیادہ خسارے کے اندر،
تو جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم خسارے کے اندر ہیں تو وہ سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ اس خسارے سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں، ایمان لاتی ہوں، دل سے، زبان سے، عمل سے، سب سے اقرار کرتی ہوں، تصدیق کرتی ہوں، شو کرتی ہوں، ساتھ میں پھر نیک اعمال بھی کرنے کی 100% کوشش کرتی ہوں، اپنی طرف سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر تھرڈ چیز کہ لوگوں کو حق کی وصیت کرنے کی کوشش کرتی ہوں، چاہے وہ میرے اپنے بہت قریبی لوگ ہوں، چاہے وہ بہت دور کے لوگ ہوں، ان کو حق بات میں بتانے سے بالکل نہیں گھبراتی، الحمدللہ۔ پھر چوتھی بات، لوگوں کو صبر کی بھی نصیحت کرتی ہوں، وصیت کرتی ہوں، لیکن میں تو کسی بھی کام کے اندر پرفیکٹ نہیں نہ ہو سکتی، کیونکہ ہم تو انسان ہیں نا، انسان تو ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم کبھی کبھی کوتاہی کر جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم جلد بازی اور خشوع و خضوع بالکل سب کچھ کھو دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنا اخلاص بھی کھو دیتے ہیں، تو یا اللہ میں خسارے میں ہوں، میں سب کر کے بھی خسارے میں ہی ہوں، پھر مجھے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنت من الخاسرین۔ اچھا اس خسارے سے بچنا ہے نا تو اللہ سے مانگیے اس کا فضل اور اس کی رحمت۔ تو کیا آپ سب لوگ تیار ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کریں؟ یا اللہ اپنے فضل سے مجھے سب چیزیں عطا کر دے، اپنے فضل سے مجھے عبادت کے اندر خشوع و خضوع عطا کر دے، اپنے فضل سے مجھے اس کلاس کے اوپر ہمیشہ استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے اپنے فضل سے نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے اپنے فضل سے توفیق عطا فرما دے کہ میرا ہر کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہو۔ تو اللہ سے فضل پلس یا اللہ تیری رحمت بھی چاہیے، تیری جنت بھی چاہیے، تیری رحمت، تیری رضامندی سب چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ اس کا فضل مانگنا ہے، اور دوسرا ہم نے رحمت مانگنی ہے، کیونکہ ان دونوں کا ہونا ضروری ہے اگر ہم خسارے سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کچھ ساری زندگی اگر ہم عبادت کے اندر گزار دیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی بنی آدم جو ہے نا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ بھی نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لی 5 وقت کی، ہم نے بہت بڑا احسان کر لیا، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی مدد کر لی، دوسروں سے مسکرا کے ہم مل گئے، دوسروں کے ساتھ اچھی بات چیت کر لی، ہمارا اخلاق، ہمارا بیہیویئر دوسروں کے ساتھ اچھا تھا، دن میں تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم نے قرآن کو دے دیا، آدھا گھنٹہ کلاس لے لی، باقی ہم نے تلاوت کر لی، پریکٹس کر لی، بار بار اپنے سبق کو سن لیا، تو بس از دیٹ انف؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ یہ انف نہیں ہے، یہ مکمل نہیں ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بڑھ کے کوئی ہمارا عمل ہو سکتا ہے؟ وہ جو راتوں کو عبادات کرتے ہیں، دن کو اتنی زیادہ مشقتیں اٹھاتے ہیں، کیسی کیسی مشقتیں، اور پھر چلیے ایک انسان مشقتیں اٹھا رہا ہو، پھر اس کے لیے کھانے پینے کے لیے یا رہنے کے لیے لگژریس ہاؤس ہو، بہت طرح طرح کے کھانے ہوں، پھر ٹھیک ہے، نہیں، 2 ماہ 3 ماہ گھر میں چولہے ہی نہیں جل رہے، دی پیپل آر لیونگ نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، پوری پوری رات قیام کرتے ہیں، پوری پوری رات نہیں مینز راتوں کو اٹھ کے قیام کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اور بلکہ امت کو بھی سمجھاتے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر فضل نہیں ہو جاتا۔ تو ہم تھوڑے سے عمل کر کے یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ ہم بڑے تیز مار خان ہیں، ہم نے سب کر لیا، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، تو یہ صرف ہماری بھول ہو سکتی ہے، یہ شیطان کا ایسے انسان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے کہ تم بڑی نیکوکار ہو گئی ہو، پرہیزگار ہو گئی ہو، بڑی تم خاتون بن گئی ہو با عمل، تو خود کو سمجھائیے، دس از اے وسپر آف شیطان، ہی از ڈیول، جو آپ کو بتا رہا ہے، آپ کے دماغ کے اندر وسوسے دلا رہا ہے کہ ناؤ یو آر پرفیکٹ۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے، ہم اگر دیکھیے، ہم اگر 10 منٹ نماز پڑھ لیں نا، 10 منٹ میں یا 15 منٹ میں 1 رکعت پڑھ لیں یا 2 رکعتیں پڑھ لیں نا، مطلب خشوع و خضوع والی نماز، اس کے بعد تو ہم دوسروں کے اوپر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ تم نماز اس سے پڑھتی ہو، بڑی شارٹ نماز پڑھتی ہو، یہ وہ، مطلب جو ہم نے اپنا عمل کیا ہوتا ہے نا، یا پھر ہم دوسروں سے مسکرا کے ملتے ہیں یا دوسروں کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں، یار میں نے تو تمہارے ساتھ ایسے کیا تھا، تم نے میرے ساتھ ویسے کیا، تو سارے کے سارے اعمال خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں ہم، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے وہ عمل کیا تھا، اور ہماری امید بھی یہ ہوتی ہے، برباد کرنے کے بعد نا ہماری امید یہ ہوتی ہے ہم نے بہت اچھا عمل کیا تھا، ماشاء اللہ آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ تو اعمال ضائع بھی ہو جاتے ہیں، اعمال یہ ایسے نہیں ہوتے کہ بس آپ نے فکس رکھوا لیے، ایک مرتبہ تو رکھوا لیے،
ایسے اعمال سے بچیں، شیطان کے وسپر سے بچیں، اس کے وسوسوں سے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ بچنا ہے۔ ہر نماز میں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنی ہے انشاءاللہ۔ سو آر یو پیپل ریڈی؟ کیوں مانگنی ہے؟ بیکاز لَكُنتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر نہیں کریں گے تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خاسرین میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اپنے خاص فضل کے ساتھ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس کو بہترین کر کے ہم سب کو عطا کر دیں، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی بہتر کرنے کے اوپر قادر ہیں۔ جو ہماری آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بھی ہمیں عطا کر دیں۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مایوس بالکل نہیں ہیں، ہم بڑے با امید ہیں، پر امید ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کنسسٹنسی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قرآن کو تھامے رکھنے کی، اس کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ جب ہم آخرت میں بلکہ ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہو، جب ہماری سانسیں نکل رہی ہوں، تب ہمیں پتہ ہو کہ فکر ہو کہ یار آج کے بعد قرآن کلاس نہیں لیں گے کیا؟ لٹرلی مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا میسیج آیا، کہتی ہیں، وہ مجھے کہتی ہیں کہ میم میں ولیج جا رہی ہوں تو نیٹ نہیں چل رہا، تو مجھے نا میں قرآن کلاس کے بغیر تجوید کلاس کے بغیر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ تو جسٹ امیجن کہ ایک انسان کو اگر قرآن سے اس قدر محبت ہوگی تو اس کو جب اس کی سانسیں نکل رہی ہوں گی تب بھی اس کو محبت ہوگی نا قرآن سے، کہ یار آج کے بعد قرآن کلاس نہیں لوں گی کیا؟ اب میرا کیا بنے گا؟ ان مومنٹس کو میں اسپینڈ کیسے کروں گی؟ اب وہ جو اجر ہوتا تھا، وہ سب ایک جو سکون کا لیول ہوتا تھا، رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، اب میرا سلسلہ ان اعمال کا منقطع ہو جائے گا کیا؟ تو انسان کو مرتے وقت یہ پریشانی ہو کہ الہی یہ کیا سارے عمل مجھ سے رک جائیں گے؟ لیکن پھر پریشانی کی بات تو یہاں پہ رہتی نہیں، کیونکہ یہ قرآن تو ایک ایسا ساتھی ہے جو تو قبر میں بھی ساتھ دے گا نا انشاءاللہ، اور یہ تو بروز محشر، بلکہ جب انسان جنت کے اندر درجے چڑھ رہا ہوگا، یہ کہا جائے گا کہ اس کو پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ۔ اہل القرآن جو لوگ ہوں گے نا، یہ تو جنت میں بھی ساتھ جائے گا، اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دیں کہ قیامت کے دن، بلکہ جنت میں جب جنت جہنم کے فیصلہ ہو جائے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ دیں، اور بہت اپنے قریب جگہ دیں، اللہ تعالیٰ اپنے قرب، اپنے مقربین میں شامل فرما دیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ ہم آپ کی آواز میں قرآن سننا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، ہم آپ کی آواز میں آپ کا کلام سننا چاہتے ہیں، ہم یعنی آپ سے ہم قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے کیا حکم دیا تھا؟ ہم نے تو، ہماری عقل ناقص تھی، ہمیں تو نہیں پتہ تھا نا کہ قرآن کیا ہوتا ہے، قرآن کو کیسے پڑھنا، بس تھوڑا بہت جو ہماری عقل کام کرتی تھی تو ہم نے اس کے مطابق قرآن کو سمجھا، لیکن یا الہی یہ تو ایسے سمندر تھا کہ ساری زندگی گزر گئی اس کی، پھر بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اس سے جو فائدے اٹھانے تھے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے، بلکہ اس سے تو ہیرے موتی جواہرات، اس سے بھی قیمتی اس کی ایک آیت تھی، تو اس کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکے۔ یا الہی آج آپ سمجھائیے نا، آپ اس کی تفسیر کر کے بتائیے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں کیوں نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر ہم اللہ کی ساتھ مجلس میں، یوں جیسے ہم ساتھ یہاں پہ یوں مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس مجلس میں بیٹھے ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اور اللہ اکبر کیا مومنٹس ہو نا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کی تفسیر، قرآن کی کو ڈسکرائب کر کے بتا رہے ہوں کہ میری اس آیت کا مطلب یہ تھا، اس آیت کا مطلب یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے اس کو سمجھا رہے ہوں ہمیں، اور ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہو، جنت کا ماحول ہو، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی لائن کے اندر بیٹھے ہوں اور ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ، اللہ سے امید تو رکھ سکتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ، تاکہ ہمارے پڑھنے کے اندر برکت ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو کہ اپنی تعریف کے اوپر سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے، باقی جتنی بھی مخلوق اپنی تعریف کے اوپر خوش ہوتے ہیں نا، اس سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تعریف کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، ہی از اللہ، ہی از الرحمن، ہی از الرحیم، تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طریقوں سے ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں کے اوپر کیوں نہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا، وہ بڑا مہربان ہے۔ تو جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، دس از ناٹ لائک
بس بچپن سے سکھا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری بسم اللہ کہاں کہاں پہ پڑھی جاتی ہے؟ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کے سٹارٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، پوری بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی وضو وغیرہ سے پہلے باقی کاموں کے اندر صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ. تو اس کی امپورٹنس کو بھی ساتھ میں انسان ذہن میں رکھیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہو. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے سے کوئی کام سٹارٹ کرتا ہے تو اوبویسلی اس کام کے اندر برکتیں رحمتیں آنا اوبویس ہوتی ہیں. جی تو اگین پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ، واو کو ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر پڑھیے، وَلَقَدْ، دال کے اوپر کلکلا ہوگا، وَلَقَدْ. اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ آس پاس کی چیزیں آپ کے حق میں گواہی دیں قیامت کے دن، آپ ان کے اوپر آثار چھوڑ کے جائیں. عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، عین کی آواز کلو ہونی چاہیے، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا منکم، منکم، نون کے اوپر اخفا کرنا ہے، منکم. کتنے سے اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں میم آپ ہمیں حروف اخفا کہاں کہاں پہ ہوتا ہے ہمیں بتا دیں. تو جہاں جہاں پہ میں بتاتی جاتی ہوں آپ ایک لسٹ تیار کر لینا. میں نے کہا جو لاسٹ لیکچر ہوا تھا ہمارا پچھلی والی آیت کا، اس کے اندر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ لَكُنْتُمْ کے اوپر ہم نے اخفا کرنا ہے. تو نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نون کے اوپر اخفا ہوگا، تو نون ساکن کے بعد اگر کاف حرکت والا آ رہا ہے تو وہاں پہ اخفا ہوگا. جی نیکسٹ، فی السبتی، با کے اوپر کلکلا، فی السبتی یدیہا، سوری، فی السبتی فقلنا لہم کونوا قردۃ، قاف اور را دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تن کے اوپر آپ نے غنہ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں، قردۃ، خا اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، خاسئین. اکثر اس کو پڑھتے ہیں خاسین، خاسین. اس کا مطلب ہے کہ آپ حمزہ کو بالکل چھوڑ رہے ہیں، اور اگر کسی حرف کو چھوڑ دیا جائے یہ ہوتی ہے حرام، غلطی، کیونکہ اس سے لفظ کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، قردۃ خاسئین. اب ہم دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، تم نے جان لیا، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی یا جو حد سے بڑھ گئے، منکم، تم میں سے، فی السبتی، ہفتے کے دن میں، فقلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو، تم ہو جاؤ یا تم بن جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل. جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا، کوہ طور کو ان کے اوپر کیا گیا کہ جو کچھ بھی تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں تم نے ان کو فالو کرنا ہے، لیکن انہوں نے بعد میں وہ پھر گئے اپنے عہد سے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، تو وہ یقیناً اسی ٹائم ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ، جن لوگوں نے زیادتی کی تھی، جو لوگ حد سے بڑھ گئے تھے، کس دن میں؟ فی السبتی، ہفتے کے دن میں. اب یہاں پہ ہفتے کے دن سے کیا مراد ہے؟ بیسیکلی بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے، جو ان کا پیشہ چونکہ ماہی گیری تھا، یعنی کہ وہ مچھلیاں وغیرہ پکڑا کرتے تھے، تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ایز اے ٹیسٹ ان کو کہا کہ باقی تو تم ہفتے کے 6 دن تم مچھلیاں پکڑ سکتے ہو، لیکن جو ہفتے کا 7واں دن ہوگا نا، یعنی کہ ہفتے کا جب دن ہوگا، تو اس دن تم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب انہوں نے کیا کہا کہ کیونکہ اور ٹیسٹ کے طور پہ یہ ہوتا تھا کہ باقی دنوں میں مچھلیاں کم آتی تھیں، ہفتے کے دن بہت زیادہ آتی تھیں، تو وہ لوگ جمعے کے دن، یعنی کہ ہفتے کے دن سے ایک دن پہلے کیا کرتے تھے کہ وہ سارے کے سارے جو جال وغیرہ ہوتے تھے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے وہ بچھا دیتے تھے.
اور پھر ہفتے کے دن چونکہ زیادہ مچھلی آتی تھی تو وہ اس جال کے اندر رکتی تھی، وہ بھرتی جاتی تھی، اور پھر نیکسٹ ڈے، ہفتے کے دن کی جو نیکسٹ ڈے ہوتا تھا اس دن وہ اپنے جالوں کو اتارتی تھی. تو جو ہفتے کے دن کی ساری مچھلیاں ہوتی تھیں ان کو پھر جا کے وہ بیچتے، جو بھی کرنا ہوتا ان کے ساتھ کرتے. تو اب ان سے کہا جاتا، منع کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے اس کام سے کہ تم مچھلیاں نہ پکڑو اس دن. تو وہ کہتے کہ ہم جمعے کے ہفتے کے دن تو نہیں پکڑتے، بلکہ ہم اس سے پہلے ایک دن لگا دیتے ہیں نیٹ، اور ہفتے کے دن ہم پکڑتے نہیں ہیں بلکہ اس سے نیکسٹ ڈے پھر جا کے ہم کھولتے ہیں. تو پہلے دن لگاتے ہیں اور نیکسٹ ڈے کھولتے ہیں، اس دن تو ہم نہیں پکڑتے. تو جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں، جب انہوں نے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کیے، اس طرح کے پروپیگنڈاز شروع کیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر اس حد تک بڑھ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا لَهُمْ، ان سے، کونوا، تم ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر. تو یہ ان کے اوپر، کیونکہ جو عبادت کا دن تھا اس دن، ہفتے کا دن چونکہ ان کے لیے عبادت کا دن تھا، تو اس دن ماہی گیری وہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. کیسے؟ کہ ذلیل بندر ان کو بنا دیا. اب یہ ہمارے لیے یہ ایک نصیحت ہے. آگے آپ دیکھیں گے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ کہ یہ ایک نصیحت بن گئی تقوی والوں کے لیے. تو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، ایسے واقعات سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ بھی نا، بنی اسرائیل بڑے سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہیں. آگے آپ انشاءاللہ نیکسٹ سپاروں کے اندر دیکھتے جائیں گے. وہ کہتے تھے ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے اندر بڑے انبیاء آئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں صرف نہ چند ایک دن بس آگ چھو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آگ پہ بھی نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. بڑا ان کو نا اپنے نسب کے اوپر بڑا غرور ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی یہ عذاب دے دیا کہ وہ ذلیل بندر بن گئے. تو آج اگر ہم یہ سمجھ کے اگر نافرمانیاں کر رہے ہوں، نہیں جی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے سارے گناہ جو ہیں معاف ہیں، ہم کرتے جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرتے جائیں گے، تو یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی کہا تھا کہ بیٹی کو تمہیں دنیا میں کچھ چاہیے نا، جو بھی چاہیے تم مجھ سے لے لو، لیکن آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. ان کی فیورٹ جو پھوپھی تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان سے بھی یہ بات کہی تھی کہ آخرت میں کسی کام نہیں آؤں گا. تو جب ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے، اچھا اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے نا، اللہ تعالیٰ بخش دے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ وہ کیوں پھر اتنی عبادت کرتے تھے؟ وہ کیوں پھر ان کے ذمہ تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا، تو وہ تو حق کا پیغام پہنچا رہے تھے، اس کے باوجود وہ عبادات کے اوپر اتنا فوکس کیوں کر رہے تھے؟ وہ راتوں کو قیام کیوں کیا کرتے تھے؟ وہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ قرآن کی تبلیغ کرنے کے لیے اتنی مشکلات کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کہیں کوتاہی رہ گئی، کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بھی لی تو خیر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بڑے غفور الرحیم ہیں. اکثر یہی لاجک ہمارے ہاں دیا جاتا ہے نا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بخش دے گا، ایسے ہی کہا جاتا ہے نا. تو ایسے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم پتہ تھا. اللہ تعالیٰ کی جو غفور اور رحیم اور جو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، الودود ہے، ایسی آیات تو آپ قرآن سے ایک دم سے اٹھاتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ شدید العقاب سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے، شدید پکڑنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. وہ آیات ہم نہیں لیتے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل والا رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے نا کہ جو چیز ہمارے موافق ہے اس کو ہم نے لینا ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز قرآن کے اندر آ جائے، نبی لے کے آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ہماری طبیعتوں کے موافق نہیں ہے، جو ہم نہیں کرنا چاہتے، جو ہمیں مشکل لگتی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر دیں گے. یہ تو منافقین کا رویہ ہوتا ہے نا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بالکل سرے کے اوپر ہے کہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو رونا دھونا پیٹنا یہ چیزیں سٹارٹ کر دیتے ہیں اور کفر کے اندر چلی جاتی ہیں اور انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. تو کنارے سے تھوڑا سا اندر آئیں، دینی اسلام کے اندر دائرے کے اندر آئیں اور اچھے سے عبادت کرنا سٹارٹ کریں. اور ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے تھرو آپ کو گزرنا پڑتا ہوگا، اور اسپیشلی ایسے آرگومنٹس کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اتنا زیادہ اسلام کے اندر سختی نہیں ہے. اسلام میں لانے کے لیے آپ کسی کو زبردستی جبرن لا نہیں سکتے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد بڑی سختیاں ہیں، کیسے نہیں ہیں.
اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ بندے ہیں جنہوں نے کسی کو قتل کیا ہے، اس کا سر کچل کے پتھر کے نیچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، ان کی حیات کے اندر اس بندے کو، قاتل کو ویسے ہی قتل کیا جا رہا ہے، سر کچل کے. زانی، بے شک زانی مرد ہو، زانیہ عورت ہو، سب کو سنسار کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سختی نہیں ہے؟ سختی ہے. اسلام میں آنے کے لیے سختی نہیں ہے، اسلام میں آنے کے بعد بڑی سختیاں ہیں. تو ہم نے یہ مسکنسیپشنز اپنے اندر سے ختم کرنی ہیں انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب نافرمانیاں ہوتی ہیں تو پھر عذاب آتے ہیں. پھر آپ کی اگر شکلیں بگڑنی نہیں، آپ کے دل بگڑ جاتے ہیں اللہ کے نافرمانیوں کی وجہ سے. آپ کے دل سیاہ ہونے لگتے ہیں. بے شک آپ کو بظاہر سب کچھ نارمل نظر آ رہا ہو، آپ کی رسی دراز ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہو، لیکن ایکچول میں آپ کے ساتھ یہ ایک رسی کا ڈھیلا ہونا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کے اندر مزید بڑھتے جانا، یہ ایز خود ایک عذاب ہے جو کہ ہمیں بڑے عذاب کی طرف لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ وی پیپل فیل ہیپی کہ شکر ہے کسی کو ہمارے گناہ کے بارے میں پتہ نہیں چلا. آپ کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ جس نے گناہ کی پکڑ کرنی ہے، جس نے گناہ کا حساب لینا ہے، جس نے زندگی کا حساب لینا ہے، وہ تو آلریڈی جانتا ہے. اس سے تو کوئی چیز پردے میں نہیں ہے. وہ تو سب جانتا ہے جو ظاہر میں ہم کرتے ہیں، جو چھپا کر کرتے ہیں. تو ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ شکر ہے کسی کو ہمارے گناہوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے. کہ کسی سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ لوگ تو یہاں پہ دنیا میں اگر اچھا کام کرے تب بھی آپ کو اپریشیٹ نہ بھی کریں، تب بھی اللہ نے تو اس کا اجر آپ کو دینا ہے نا. اور اگر برا کام کرے سزا تو ملنی ہے. لوگوں کی نظروں سے آپ چھپ سکتے ہیں، اللہ کی نظر کا شعور جس انسان کے اندر ہوتا ہے نا، وہ گناہوں سے آٹومیٹکلی بچنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، دو لوگ نہ بھی دیکھ رہے ہوں. آپ کسی کے انسان کے ساتھ، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ان کے اندر یا اپنے بڑوں کے اندر اللہ کا خوف ڈیولپ کیجئے. نہ کہ بوڑھا آ جائے گا پتہ نہیں جوجو اچھا جوجو ایک ورڈ ہے. اب ایک ٹائم میں نا لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جوجو ہوتا کیا ہے نا. مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے جسے ہمیں ڈرایا جاتا ہے. میں نے کہا نتھنگ. یہ ہم نے کبھی دیکھا ہے جوجو جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، یا پتہ نہیں کیا کیسی چیزوں کے نام لے کے نا ڈرایا جاتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. بٹ حقیقت میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں ڈرایا نہیں جاتا. ابھی میرا اپنا چھوٹا بھائی ہے نا، ہمارے یہ فطرتاً اللہ کا خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں. یہ باقی چیزیں آ کے نا اس کو آکوپائی کر لیتی ہیں. چھوٹا بھائی ہے، اس کو میں کہتی ہوں دیکھو یہ کام کرو گے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماریں گے. حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے ہیں، سب پتہ ہے، لیکن وہ اس لیول کا ڈر نہیں رہا ہوتا. لیکن آہستہ آہستہ جب آپ ان کو فیڈ کرتے ہیں، جب ان کو بتاتے ہیں کہ اس بندے نے ایسا کام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہمارے لیے نشانی ہے، پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا انسان ایسے بن گئے تھے. بندر کی پک دیکھ کے بتائیں کہ دیکھو ایسے بن گئے تھے لوگ. جب ہم نافرمانی کرتے ہیں نا اللہ کی، ایسے ہو جاتے ہیں. تو انسان اشرف المخلوقات ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. آپ کو اگر جانور بنا دیا جائے، آپ کو ایسے بنا دیا جائے، پھر آپ کی کیا زندگی ہے؟ پھر آپ جنگلوں میں پڑیں مریں، وہاں پہ کھائیں پئیں، کھانا ملے نہ ملے، آپ کو ہر وقت خوف ہو کہ کوئی آ کے آپ کے اوپر اٹیک کرے گا. انسان کو یہ ساری چیزیں تو نہیں نہ ہوتی. اس کے اندر عقل ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، اس کو قبر کا خوف ہوتا ہے، پلس رات سے گزرنے کی تیاری کرتا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تیاری کرتا ہے. وہ تو ہم نے ایسے لوگوں میں نہیں بننا کہ ہمیں بھی عبرت بنا دیا جائے، نشانی بنا دیا جائے آنے والے لوگوں کے لیے. ماشاءاللہ بہت سے اسٹوڈنٹس آج بھی لائیو ہیں الحمدللہ. آج کے اتنا ہی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا الہی ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے، اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نیک کاموں کے پر استقامت عطا فرما لیجیے. آمین ثم آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.